ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ سر ادھر ہی بیانیے کا فرق ہے نا کہ شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری پالیسی پر پارٹی چلتی تو میاں صاحب 2018 میں وزیر اعظم ہوتے۔ اس کا مطلب کہ وہ وہی پالیسی کے حامی ہیں جس پر عمران خان نے عمل کر کے وہ پرائم منسٹر بنے۔ یہ واضح فرق ہے نا، یہی تو دو بیانیے ہیں نواز شریف کے اور شہباز شریف کے۔ 31 مئی تک تو میں وزیر اعظم تھا جی، پالیسی اس حکومت کی تھی۔ کون سی نئی پالیسی؟ میں یہ بات میں شہباز صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ ان کا یہاں، کیونکہ جب بھی ٹی وی پروگرام پر آدمی جواب دیتا ہے وہ ایک پیرائی میں بات کر رہا ہوتا ہے، اس وقت جو ذہن میں بات ہوتی ہے وہ کرتا ہے، تو اس سے بعد میں بہت سے مفہوم لیے جاتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتا دیں 31 مئی اور 28 جولائی کے درمیان ہم کون سی پالیسی رکھتے؟ ہم تو الیکشن لڑ رہے تھے، ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ملک آئین کے مطابق چلے۔ اس کا مطلب ان سے کسی نے رابطہ کیا ہوگا، کچھ کہا ہوگا، انہوں نے بات میاں صاحب کو پہنچائی، میاں صاحب نہیں مانے، وہ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں اگر میری پالیسی پر آپ عمل کرتے تو میاں صاحب پرائم منسٹر ہوتے۔ ابھی جو بات آپ نے کہی ہے اگر یہ درست ہے، مجھے کسی ایسی بات کا علم نہیں ہے، تو پھر میاں نواز شریف کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ کوئی ڈیل کر کے، آئین کو توڑنا قبول کر کے، آئین کی نفی کو قبول کر کے، اپنے اصولوں پر سودا کر کے اگر آپ حکومت میں آئیں گے تو آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ آپ ملک کو کیا دیں گے؟ دیکھیے یہ جو سیاست ہے، میں اس کو ایک بڑی ذمہ داری سمجھتا ہوں اور ایک بڑا مقدس فریضہ سمجھتا ہوں۔ اس میں اگر آپ اصول اپنے ضمیر بیچ دیں گے، اگر آپ اصولوں پر سودے بازی کر لیں گے، پھر آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا، پھر آپ کھوکھلے ہو جاتے ہیں، پھر آپ ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ سر یہ آپ پارٹی کے اندر پھر شہباز شریف صاحب سے پوچھے نا کہ وہ کون سی پالیسی تھی؟ نہیں بالکل، اب انہوں نے ذکر کیا ہے تو یہ ہم اپنی جگہ بیٹھ کر، یہ ہماری دوستی بھی ہے، میرے لیڈر بھی ہیں، بالکل یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم پوچھیں کہ بھئی کون سی ایسی پالیسی ہے جس سے یہ معاملے آئین کے اندر رہ کر اپنے ضمیر کے مطابق یہ چیزیں طے ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک، اگر وہ آپ کو جواب دے دیں کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آگے چلنا ہے، ان پر یہ اس قسم کی تنقید بند کر دیں، جو سٹیٹمنٹس جلسوں میں آئی یہ ساری چیزیں بند کر دیں، تو ابھی بھی 2023 کے لیے بات بن سکتی ہے۔ سٹیٹمنٹس اگر دیکھیں 2023 کا الیکشن اسی بات پر وہ ہنج کرتا ہے، یعنی اس پہ وہ اس بات پر اس کی سارا دار و مدار ہے کہ کوئی جماعت آئین کی بات نہ کرے، ملک میں جو خرابیاں ان کی بات نہ کرے۔ اگر الیکشن اسی سے حل ہوتے ہیں، عوام کی رائے کا احترام نہیں ہے، تو پھر میرا خیال ہے ہم ان الیکشنوں کے بغیر ہی بہتر ہیں، ہم اس اقتدار کے بغیر ہی بہتر ہیں۔ ٹھیک، میں نے پھر آپ کو کہا کہ جب آپ اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، جب آپ اصولوں سے ہٹ جاتے ہیں، جب آپ سودا کر لیتے ہیں، پھر آپ ملک کے مفاد کے لیے کام نہیں کر سکتے، پھر آپ اپنے اقتدار کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ مطلب تو شہباز شریف صاحب جس پالیسی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں وہ یہی پالیسی ہوگی پھر جو میرا نہیں خیال، میں نے کبھی ایسی بات سنی نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ نے ذکر کیا اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، یقیناً اس سے ایک وضاحت سامنے آنی چاہیے کہ مطلب کیا ہے اس بات کا۔ ٹھیک، کیونکہ اگر ایک سیاسی جماعت اصولوں سے ہٹ جائے، الیکشن میں چوری قبول کر لے، ملک کے اندر دھاندلی قبول کر لے، پھر اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ ٹھیک، اچھا ابائی صاحب آپ خود بھی کافی عرصے سے پالیٹکس میں ہیں، اور ایک ہوتی ہے پریکٹیکل، ایک آئیڈیلسٹک وے فارورڈ ہوتا ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، انقلاب آ جائے گا، وہ آ جائے گا۔ ایک پریکٹیکل پالیٹکس ہوتی ہے، اور پریکٹیکل پالیٹکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پنجاب میں آپ کو پتہ ہے الیکٹیولز ہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ دیکھیں اے جے کے میں نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا، سیالکوٹ میں نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا، جو ابھی تک 5 سال تو ایفورڈ انہوں نے کر لیا اپوزیشن میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے، مارے کھا کے جیل، وہ آگے کیوں رکیں گے آپ کے ساتھ؟ اور یہی بات شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ 3 سال ہم نے جو کر لیا وہ تو کر لیا، اب کیا لوگ ہمارے پاس رکیں گے بھی آئندہ انتخابات کے لیے اگر اسی بیانیے سے ہم آگے چلیں؟ اگر یہی فیصلہ ہے کہ آپ نے سودا کر لینا ہے، اپنے ضمیر کا سودا کر لینا ہے، آپ نے خرابی کو قبول کر لینا ہے، اور اس کو ہم ریئل پالیٹکس سمجھ لیں، اس کو ہم گراؤنڈ ریئلٹی سمجھ لیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس الیکشن کے بغیر ہی ہم بہتر ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں
کہ ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اسے میں سبق حاصل نہیں کیا. سر مجھے بڑا کلیئر کٹ آپ کی جانب سے بڑی کلیئرٹی آ گئی. شہباز شریف صاحب نے بھی بڑی وضاحت اور فصاحت کے ساتھ اپنی باتیں کر دی. یہ دونوں چیزیں پارٹی کے اندر ڈسکس کر کے اس پر لیڈ ایک ہی دم ڈال, آپ کیوں فار ونس ڈال نہیں دیتے کہ جی وہ لیڈ ہے, بالکل ہے, کوئی دو میں نے آپ کو بتایا اختلاف رائے جماعت میں ہے اور وہ سیاست کا حسن ہے. اس ایک اختلاف رائے ہوتا ہے, ایک پالیسی کا اختلاف ہے. یہ بڑا کسی پالیسی کا, میں معذرت سے کہتا ہوں, کسی پالیسی کا اختلاف نہیں ہے. میں نے آج تک نہیں سنا شہباز شریف صاحب سے کہ ہم آئین کا توڑنا قبول کر لیں, ہم آئین شکنی قبول کر لیں, ہم الیکشن کی چوری قبول کر لیں, ہم زمین کا سودا کر لیں, ہم اقتدار کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہو جائیں. یہ بات میں نے نہیں, تلخیاں بلا کر سبق حاصل کر کے آگے بڑھنے کی وہ بات کر رہے ہیں نا. جی تلخیاں بالکل بلا دیں. ٹروتھ کمیشن آپ کو اس ملک میں بنانا پڑے گا کیونکہ ہماری تلخیاں کچھ بڑھ گئی ہیں. ماضی کی تلخی اتنی زیادہ ہے. کمیشن بنا رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں مٹی پاؤ آگے بڑھو. میں ایک کمیشن میں کسی پر الزام لگانا نہیں ہے, ٹھیک, حقیقت معلوم کرنا ہے کہ اس ملک میں کیا ہوتا رہا ہے. وہ ان حقائق سے بڑا فرق ہے جو میں اور آپ ٹی وی پر بات کرتے ہیں. اچھا یہ جو اخباروں میں آتا ہے. آزاد کشمیر اور سیالکوٹ پر شہباز شریف صاحب کیوں نہیں بولے کھل کے؟ پارٹی سوال ان سے نہیں کیا گیا. آزاد کشمیر میں جو الیکشن میں ہوا سب کے سامنے ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے. مریم صاحبہ سے بھی کوئی سوال تو نہیں؟ میاں صاحب نے آج نواز شریف سے کسی نے سوال کیا کہ انہوں نے ٹویٹ کیا؟ انہوں نے ٹویٹ کر دیا. میں اس پارٹی کے سینئر نائب صدر ہوں, میں اور احسن اقبال صاحب جنرل سیکرٹری ہیں. ہم یہاں سے مظفر آباد گئے, آزاد کشمیر صدر ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم نے سارے حقائق بیان کیے. یہ ہم ذاتی حیثیت تو نہیں کر رہے, یہ ہم اپنے صدر کے کہنے پر کرتے ہیں. یہ پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے, اس کے مطابق بات کی جاتی ہے. اچھا ویسے آپ شہباز شریف صاحب سے آپ کی دوستی بھی ہے, انہیں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میاں صاحب نے آج جو ٹویٹیں کی ہیں صرف اگر وہ یہ والی ری ٹویٹ بھی کر دیں تو بیانیے کا فرق ختم ہو جائے. آپ اس سے راضی ہو جائیں گے؟ کر دیں نہیں, یہ بڑی خبر ہوگی. میں پھر گزارش کروں گا, ہر ایک اپنا مزاج ہوتا ہے, اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. ہم کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ فلانی بات ضرور کریں گے. ٹھیک بھائی, شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں, ان کا اپنا ایک مزاج, اپنا ایک طریقہ ہے سیاست کا, وہ کرتے ہیں اس کے حساب سے. لیکن بیانیے میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ بات ذہن نشین کر لیں. میں نے ذہن نشین کر لی. اب لوگوں عوام کو کیا بتائیں؟ ایک طرف یہ آپ اور میں بتا رہے ہیں تو آپ کو بھی ذہن نشین ہو جائے گا. اچھا یہ بھائی صاحب, اگر یہ بیانیے والی بحث سائڈ پہ رکھ دیں, کیا نون لیگ کو انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے؟ اسپیشلی جو ریزلٹ سامنے آئے ہیں اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں, دھاندلی وغیرہ اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں. پارٹی کو منظم کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. انٹروسپیکشن ہمیشہ رہتی ہے, ہمیشہ ہر پارٹی کو ریفلیکٹ بھی کرنا پڑتا ہے اپنے ایکشنز پر. انٹروسپیکشن بھی ہونی چاہیے, ڈیبیٹ بھی اندر ہونی چاہیے, اور چیزیں ہوتی ہیں. صحیح, یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب وہاں ڈیبیٹ میں کوئی شخص بات کرتا ہے, وہ آپ کو خبر ملتی ہے, پھر آپ ہفتہ ہمیں جواب دینا پڑتا ہے کیونکہ فلانی میٹنگ میں فلانے آدمی نے یہ بات کہی تھی. لوگ ہر بات کرتے ہیں, اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میری جماعت وہ جماعت ہے جہاں لیڈرشپ کے سامنے ہر بات کی جاتی ہے. ٹھیک, کوئی بات رک کر نہیں کرتا, چھپا کر نہیں کرتا, اوپنلی بات کی جاتی ہے.